دے ہوئے اس کو پورا بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کا ساتھ جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ دینے والا بنائے جن کو اللہ نے ہم سے بہتر ایمانوں سے نوازا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بہتر سوچ سے نوازا ہے، بہتر مقام سے نوازا ہے۔ شاید ہماری یہ کمی بیشیاں اس طور پہ پوری ہو جائیں، اور شاید ہماری یہ دعائیں کہ یا اللہ جس قافلے کے سپہ سالار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بس ڈائریکشن ہماری وہی رکھیے گا، اسی رخ پہ ہمیں چلائیے رکھیے گا، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے گا۔ ایک مرتبہ دوبارہ وہ دعا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ بہت جزاک اللہ ڈاکٹر نوید۔ اچھا، الحمدللہ ہمارے اس وقت جو شرکا ہیں وہ 100 کی تعداد کو پہنچ گئے ہیں، اور بس ہم سے دوبارہ کوشش کر رہے ہیں ہم ایک اور روم کھولیں۔ باہر بہت سارے لوگ آنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ باوجود کوشش کے ہو نہیں پا رہا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو فیس بک پر لائیو دیں، اگر یہ ممکن ہو گیا تو ہم اس پروگرام اسی میں اطلاع دے دیں گے۔ ڈاکٹر نوید ابھی کچھ درد مندی کا اظہار کر رہی تھی شب قدر کے حوالے سے، اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا پولیٹیکل سائٹ پر ہم جا رہے ہیں، اور یہ رات انفرادی عبادت کی ہے۔ دونوں باتوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ فرد کا رب سے تعلق، فرد کا اپنا انالیسس، اور آج کی رات جائزہ اور محاسبہ اور ذکر اور دعا، قرآن پر غور و فکر، انفرادی عبادات، اس کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اجتماعی طور پر اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم مسجد بھی جاتے ہیں تراویح میں، تو ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ ہر خاتون کی، عورتوں میں عموماً ہر خاتون کی اپنی جائے نماز ہوتی ہے، اور اتنا گیپ ہوتا ہے بیچ میں کہ مطلب اتنی بنیادی چیز بھی لوگوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ وہ قریب ہو جائیں اور قربت اختیار کریں، اور جائے نماز سے زیادہ جو ہے وہ صف کی فکر کریں کہ صف ہو جائے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ تو ایک بہت ہی چھوٹی بات کہہ لیں آپ، لیکن بہرحال یہ نماز کے ایک آداب میں سے آداب ہے کہ جماعت ہی نہیں ہوتی۔ اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ کس نہج پہ سوچ رہا ہے۔ اصل میں جو لوگ اس درمندی کا اظہار کرتے ہیں وہ جب معاشرے کو دیکھتے ہیں اور اس کی خرابیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو دور کریں۔ تو دونوں پہلوؤں سے اس رات ہمیں غور کرنا ہے، ایک اپنی ذاتی افعال اور اعمال کے لحاظ سے بھی، اپنی ذاتی عبادات کا جائزہ، اپنے ذاتی اخلاق اور کردار کا جائزہ، اور اس کو بہتر بنانے کی کوششیں اور دعا۔ شب قدر کے حوالے سے ایک بات اور بھی وہ یہ کہ مختلف لوگوں کی مختلف مصروفیات ہوتی ہیں، زندگی کے مختلف دور ہوتے ہیں۔ بہت چھوٹے بچوں والوں کے دل بڑے خراب ہوتے ہیں کہ ہم تو اتنی عبادت نہیں کر سکے، اور ظاہر ہے کسی کا بچہ تنگ کرتا ہے، اور مصروفیات ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ جاب پر ہوتے ہیں، جو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس وقت عبادت کر رہے ہوتے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ بات واضح ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، جہاں اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے، جس مقام پر ہمیں رکھ دیا ہے، وہاں ہم دل سے اللہ کو یاد کرتے ہوں اور کوشش کرتے ہوں کہ اللہ کی جتنی فرما برداری ممکن ہو، جتنی عبادت اس پہلو سے ممکن ہو وہ ہم کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کے اجر سے نوازیں گے۔ میں صرف ایک واقعہ بیان کرنا چاہ رہی ہوں، ایک مثال بیان کرنا چاہ رہی ہوں جو میری یادداشت میں بہت محفوظ ہے، اور یہ آج سے اس 40 سال پہلے کی بات ہے، جب شاید میں میڈیکل کالج کے 3rd ایئر یا 4th ایئر میں تھی۔
ہماری ایک پیاری سی دوست تھی ڈاکٹر ناصرہ، ان کی اینستھیزیا میں ڈیوٹی تھی، وہ RMO شپ کر رہی تھی اور ہم ان کے پاس رات گزارنے گئے تھے، اور غالباً رمضان کی آخری راتوں میں سے ایک رات تھی۔ جب ہم نے روزہ کھولا تو ان کی، بس ہم نے روزہ کھولا ہی تھا، تھوڑا بہت کھایا تھا کہ ان کی کال آ گئی، اور میں ان کے ساتھ ہی تھی اینستھیزیا میں، ان کی جو آپریشن تھیٹر تھا، اور بلا مبالغہ پوری رات انہوں نے اینستھیزیا دیا۔ یعنی اتنی ہیوی وہ نائٹ تھی کہ مریض آتے رہے، مریض آتے رہے، مریض آتے رہے، اور وہ مستقل اپنی ذمہ داری ادا کرتی رہی۔ اور جب ہم واپس کمرے میں لوٹے ہاسٹل کے تو تقریباً اذانوں کا وقت ہونا ہی چاہتا تھا، تو مجھے آج تک یاد ہے کہ ٹھنڈا قیمہ تھا اور سوکھی سلائس تھی اور بالکل ٹھنڈی سی چائے تھی جو ہم نے تشتری میں ڈال کے پی تھی، اور شاید ایک ایک سلائس اس قیمے سے کھائی تھی۔ لیکن وہ رات مجھے بھلائی نہیں بھلاتی ہے۔ جب شب قدر آتی ہے، جب رمضان آتا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ ایسی بھی شب قدر گزرتی ہے۔ کہیں ہمارے بوڑھے والدین ہیں جو ہماری توجہ کے مستحق ہے، کہیں ہمارا کوئی عزیز ہے، کہیں ہماری کوئی ڈیوٹی ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کھڑے اور بیٹھے ہر شخص کو جو اللہ کی یاد میں مصروف ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اس پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو کوشش تو یہ بہتر ہے کہ ہم وقت نکالیں، جسے فراغت میسر ہے وہ اللہ سے لو لگائے اور تنہائی اور عبادت کا بہت اہتمام کرے۔ لیکن اگر بالفرض ایسی صورتحال نہیں ہوتی ہے تو دل گرفتہ ہونے کے بجائے اپنے اپنے مقام پر اپنی ڈیوٹی بہتر انداز میں ادا کریں، لیکن دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے۔ اب ہمارا جو دوسرا پروگرام ہے وہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے میں درخواست کروں گی، اس کا عنوان ہم نے، ظاہر ہے جو موضوع ہم نے چنا ہے وہ استغفار ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ مغفرت کیا ہے، مغفرت کا کیا مفہوم ہے، اور اس پر کس کس انداز میں ہمیں سوچنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اس کے لیے میں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کو دعوت دیتی ہوں۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ پیما خواتین کی مرکزی شورا کی رکن ہے۔ تو ڈاکٹر عائشہ آپ اپنے پروگرام کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ استغفار کا موضوع جس پر بات کرنے کا مجھ سے کہا گیا ہے، اس کا مفہوم سب سے پہلے دیکھ لیں۔ ویسے تو ہماری زبان پر یہ لفظ بہت ہوتا ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس لفظ کا تھوڑا گہرائی میں ہم مفہوم دیکھیں کہ کیا ہے، اگرچہ ہمیں اس کا ایک کانسیپٹ اس کا ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ یہ جو لفظ استغفار ہے، اس کا مادہ غین فا را، یہ 3 حروف ہیں، اور ان سے جس کا مصدر بنتا ہے غفرن، مغفرہ اور مغفرتن اور غفران، یہ والے الفاظ ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو دیگر الفاظ ہیں وہ سارے الفاظ ایسے ہیں جن میں چھپانے کا مفہوم آتا ہے، کہ کسی چیز کو چھپانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ غفرن ہوتی ہے۔ اور یہ جو 3 الفاظ ہیں، مغفرہ، غفران اور غفرن، یہ ان کا مفہوم ہے اللہ کا گناہوں کی عقوبت سے انسان کو چھپانا، یا دوسرے الفاظ میں انسان کو معاف کر دینا۔ اور اس کے جو مترادفات خود قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، ایک عفو کا لفظ ہے، ایک کفرہ کا لفظ ہے جو ہم آیات میں پڑھتے ہیں، یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں کو انسان کے اعمال نامے سے، اس کے حساب سے دور کر دیا۔ اس کے علاوہ تصدقہ اور اصفحہ، یہ 2 الفاظ بھی معاف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں کہ انسان نے کسی چیز کو معاف کر دیا۔ تو یہ تو لفظ مغفرت اور غفران تھا۔ اب لفظ استغفار جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ باب استفعال، الف سین اور تے جب کسی لفظ کے شروع میں آ جاتا ہے، باب استفعال، اس میں طلب یا خواہش اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ غفران یا مغفرت مانگنے کو، وہ طلب کرنے کو، جب یہ مفہوم شامل ہو جاتا ہے تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور استغفار یا معافی مانگنا یا مغفرت مانگنا یا غفران مانگنا، اس کا ایک مترادف جو قرآن میں آیا ہے وہ ہے حتتن۔ اور حتتن کہتے ہیں کسی چیز کو اوپر سے نیچے اتارنے کو، جانور سے بوجھ اتارنے کو، اور اسی طرح گناہوں کے بوجھ اتارنے کی درخواست کرنے کو بھی حتتن کہتے ہیں۔
استغفار کا دین میں کیا مقام ہے؟ ایک چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم استغفار کا لفظ جب بول رہے ہوتے ہیں تو توبہ استغفار ہم اس کو بالکل مترادف کی طرح سے بول رہے ہوتے ہیں، اور توبہ کا جو مفہوم ہے وہ پلٹنے کا ہے، اور یہ پلٹنا کس طرف ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یا صراط مستقیم کی طرف جب انسان لوٹتا ہے یا پلٹتا ہے اس کو توبہ کہتے ہیں، اور استغفار اسی کا ایک حصہ ہے۔ یعنی انسان جب بار بار اس راستے پہ ڈگمگا جاتا ہے، گر جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، اس راستے سے تھوڑا دور نکل جاتا ہے، تو وہ معافی مانگ کے اور پھر دوبارہ جب اس راستے پر آتا ہے وہ استغفار ہوتا ہے، اور کبھی اس پورے عمل کے لیے توبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی استغفار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ تھوڑا سا ان کے معنی میں یہ فرق ہے۔ پلٹنے کے لیے جو اور الفاظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں توبہ کے علاوہ انابت کا لفظ ہے، رجوع اللہ کا لفظ ہے، اور اس کے علاوہ اواب ایک صفت ہے وہ بھی پلٹنے والوں کے لیے آتی ہے، اور ایک ہے ہادہ، یہ بھی قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، انا ہدنا الیک، کہ ہم آپ کی طرف ہی پلٹتے ہیں یا رجوع کرتے ہیں یا لوٹتے ہیں۔ تو یہ لوٹنا یا پلٹنا یہ توبہ ہے، اور استغفار کے مفہوم میں اگر اس کو وسیع کریں تو توبہ اس میں پورا یہ اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ انسان جب معافی مانگ کے اور پلٹتا ہے تو یہ اس کا استغفار ہے اور اس کی توبہ ہے۔ اچھا، اب استغفار جو ہم قولی یا زبان سے جو ہم کرتے ہیں وہ کہاں آتا ہے دین میں؟ اس میں ہم استغفار کر کے جو ایک بڑے عمل کا ایک حصہ بنتے ہیں وہ ہے تقرب اللہ یا تعلق باللہ، کہ اللہ سے قریب ہونا یا اللہ سے ہمارا تعلق بننا، جس میں کہ مختلف چیزیں آتی ہیں۔ اس میں ایک چیز ذکر الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی جہاں یہ صورتیں ہیں کہ تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، تکبیر، تحلیل، تمجید، یہ ہم سب کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دعا، اور دعا میں شامل ہے استعانت بھی اور استغفار بھی، کہ ہم اس سے مدد بھی مانگتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ جو ہم استغفار کرتے ہیں یہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے اس کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ تو دین میں اس استغفار کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والا ذکر الہی ہے۔ یہ توبہ اور استغفار، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے یا دین میں اس کو جو مقام دیا گیا ہے وہ مختصراً کیا ہے؟ پہلی چیز تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں یہ ہمارا جو تصور ہے وہ بالکل واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ انسان کو معاف کر دیتا ہے، وہ چاہے تو کرے، وہ چاہے تو نہ کرے، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ وسیع ہے، اور وہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے بے پایہ محبت رکھتا ہے، تو اس لیے وہ معاف کرنا اس کو پسند ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، اور جب بندے غلطی کرتے ہیں اور اس کی راہ پہ نہیں آتے ہیں تو وہ بادل ناخواستہ انہیں سزا دیتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد سزا جو ہے وہ کس پر ملتی ہے؟ سزا صرف اس قصور پر ملتی ہے جو باغیانہ جسارت کے ساتھ کیا گیا ہو، اور اگر اس قصور کا اعتراف کر لیا گیا ہو، اس پر ندامت ہو اور اطاعت کی روش پر انسان آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس قصور کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ بندے کی طرف سے استغفار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مغفرت ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک نوکر اگر اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اپنے مالک کی اطاعت سے نکل جائے لیکن پھر معافی مانگ لے اور خدمت پر حاضر ہو جائے تو مالک اس سے درگزر کرے گا، اس کی گزشتہ وفاداری کی وجہ سے اس پر پہلے کی طرح مہربان ہو جائے گا۔ تو یہ چیز جو کہ انسان کا ایک رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ واپس اس راستے پر آ گیا ہے۔ تو استغفار میں یہ پورا مفہوم شامل ہوتا ہے کہ مالک اسے معاف کر دیا اس نے، اور اس کو اس کی خدمت کو اس نے اس کی خدمات کو قبول کر لیا۔ ایک اور چیز جو استغفار کی روح میں شامل ہے، توبہ کی روح میں، وہ یہ کہ یہ جرمانہ نہیں ہے بلکہ توبہ یا کفارہ ہے، اور کفارہ جو لفظ ہے اس کا بھی وہی مفہوم ہے ملتا جلتا جو کہ مغفرت کا ہے، کہ چھپانا۔ اور یہ کیا چیز چھپاتا ہے؟ کفارہ جو ہے وہ انسان کے جب گناہ کرتا ہے، جب اسے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی روح پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور استغفار کے ذریعے سے یا توبہ کے ذریعے سے انسان اس کا اثر اپنی روح پر سے دھونے کی کوشش کرتا ہے اور دھوتا ہے۔ تو اس میں استغفار میں ایک یہ تصور جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی روح کو پاک کرتا ہے۔ اور پھر ہم اجتماعی لحاظ سے دیکھیں
تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ توبہ اور استغفار یہ ایک ایسا اعلان ہے، یہ اسلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک ایسا اصول ہے کہ یہ بگڑے ہوئے معاشرے کے لاکھوں افراد کو سہارا دے کر مستقل بگاڑ سے بچا لیتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو انسان مایوس ہو کے ہمیشہ کے لیے بدی کے بھنور میں پھنسے رہتے اور کبھی ان کی اصلاح نہ ہو سکتی۔ مجرم انسان کو صرف معافی کی امید ہی جرم کے چکر سے نکال سکتی ہے۔ یہ اس کے پیچھے جو اس کا فلسفہ اور تھوڑی اس کی روح تھی وہ ہم نے سمجھی۔ اب اس کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ استغفار کی اہمیت میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جو عام دعوت دی گئی ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہیں کہیں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آؤ استغفار کی طرف، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اور یہ دعوت جو ہے وہ اتنی ہی ہے کہ آؤ استغفار کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ جو بنیادی جو 1 یا 2 یا 3 الفاظ ہیں، اصطلاحات ہیں، ان میں یہ شامل ہوتا ہے کہ کسی نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ آؤ اللہ کی طرف اور استغفار کرو یا اس سے معافی مانگو۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے استغفار کے متعلق وہ یہ کہ جہاں قرآن میں کائنات کے نظام کا ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی غفاریت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں، اور اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو معاف کرتے ہیں جب ہی اس کائنات کا، اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، ورنہ اگر فوراً سزا ملنا شروع ہو جاتی تو اس دنیا کا نظام جو ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا۔ کائنات کے نظام کے بعد اگلی چیز جو ہمیں استغفار کا ایک نظر آتا ہے جو کہ وہ اللہ تعالیٰ جو اس کی طرف بلانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو آزمائشیں دنیا میں آتی ہیں انسان پر، جو مختلف نشانیاں دکھائی گئی ہیں، ان کے ساتھ بہت سی آیات میں یہ لفظ ہوتا ہے لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹیں۔ تو یہی پلٹنا جو کہ استغفار کے مفہوم میں شامل ہے، جو کہ اس کی بنیاد ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خود انسان کو پلٹانے کے لیے، اس راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کا نظام بنایا ہے۔ اور جو مختلف آزمائشیں آتی ہیں، جو انسان پر جو مختلف آفات آتی ہیں یا اور مختلف نشانیاں جو یہاں پہ رکھی گئی ہیں وہ اسی لیے ہے کہ انسان پلٹے، اپنی غلطیوں پر معافی مانگے اور اس راستے پر دوبارہ چلنا شروع ہو جائے۔ استغفار کی ایک اہمیت ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 2 امانیں نازل کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تک وہ قوم استغفار کر رہی ہوگی اس وقت تک اس پر عذاب نہیں آئے گا۔ ایک اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں قرآن سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کے ذریعے سے ہی متاع حسن ملتی ہے، دنیا کا اچھا سامان ملتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں اور اموال اور بنین، مال اور اولاد میں برکتیں ہوتی ہیں اور نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اور اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ قحط کے موقع پر حضرت عمر بارش کرنے کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفار کر کے اور واپس آ گئے۔ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے اور پھر سورۃ نوح کی یہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دی۔ اور اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے 3-4 مختلف لوگوں کو جب انہوں نے اپنی تکالیف بتائیں کہ خوش سالی ہے، اولاد نہیں ہے، زمین کی پیداوار کم ہے، انہوں نے سب سے یہی کہا کہ استغفار کرو، اور پھر جواب میں انہوں نے بھی سورہ نوح کی یہ آیت سنائی تھی کہ اگر تم استغفار کرو گے تو تمہارے اوپر بارشیں بھی برسیں گی اور اموال اور اولاد میں بھی تمہارے برکت ہوگی اور نہریں بھی جاری ہو جائیں گی۔ پھر ہمیں قرآن کی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو کہ رجوع کرنے والے ہیں، یہدی الیہ من اناب، جو منیب ہوتے ہیں، جو انابت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو پلٹتے ہیں، ہدایت کا راستہ انہی کے لیے روشن ہو جاتا ہے، اور جو پلٹنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ہیں ان کے لیے پھر ہدایت کا راستہ یا صراط مستقیم جو ہے وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک فرد کے لیے استغفار کی یہ اہمیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں تازہ رکھتا ہے، انسان معافی مانگتا رہتا ہے، اس کے دل میں یہ احساس پختہ رہتا ہے، اسے ہر وقت یاد رہتا ہے کہ اس کا ایک معبود ہے جس کی طرف کے اسے لوٹ کے جانا ہے۔ اگلی بات یہ کہ انسان کا دل استغفار کے ذریعے سے صاف ہوتا رہتا ہے۔
یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر زنگ آ جاتا ہے، دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے۔ اور یہ کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کر لے تو وہ دھبا ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہے تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اس حالت کا نام رون ہے، جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورۃ المطففین کی آیت۔ اچھا، پھر احادیث سے ہمیں استغفار کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں گے اور وہ ان کو معاف کرے گا۔ اور احادیث میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اگر صحرا میں ہو اور اس کا سارا سامان، اس کی جو اونٹنی جس پہ وہ لدا ہوا تھا وہ گم جائے، اور اس کے بعد وہ صرف موت کے انتظار میں لیٹ جائے اور اچانک اس کی آنکھ کھلے اور وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی اس کے کنارے اس کے سرہانے پر موجود ہے، اسے جتنی خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کے پلٹنے پر، اس کی توبہ پر، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنا کہ اس آدمی کو ہوتی ہے۔ اچھا، پھر استغفار جیسا کہ یہ اس لفظ سے ظاہر ہے کہ مغفرت کا ذریعہ ہے، یعنی اس سے جو برائیاں ہیں، جو انسان کے گناہ ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، اور اس کا فائدہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جبکہ ہماری نیکیوں میں اور ہماری برائیوں میں موازنہ ہو رہا ہوگا۔ جب اعمال نامہ دیا جائے گا، جب ترازو پہ یہ تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت جب ہم چاہ رہے ہوں گے کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور کسی طرح سے ہماری برائیاں جو ہیں، ہمارے گناہ وہ کم سے کم ہو جائیں، تو اس وقت استغفار کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی کہ ہم نے استغفار کیا ہوگا تو ہماری برائیاں جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اور وہ ہر انسان سے ہی ہوتے ہیں، وہ کم ہو گئے ہوں گے۔ Narrator dialogue. Okay. Button. Alt. PowerPoint slideshow. Narrator heading level 1. Welcome to Narrator. This is Narrator Home, where you can get exiting narrator. اچھا، ایک بات جو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے قرآن سے اور احادیث سے، وہ یہ کہ توبہ یا انسان استغفار نہیں کرے تو بھی اس کی مغفرت تو ہو سکتی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ اگر وہ اہل ایمان ہو اور اس کا عمومی رویہ اس کا سرکشی اور بغاوت والا نہ ہو تو اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ اس کی برائیوں کو مٹاتی ہیں، اور اس پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ بھی اس کی برائیوں کا بدل بن جاتی ہیں، جو اس پہ غم آتے ہیں وہ اس کی برائیوں کا بدل بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے کہ اس کی نیکیاں اور اس کی تکلیفیں جو کہ اس کے گناہوں کو مٹاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ استغفار اس لیے ضروری ہے کیونکہ کیا واقعی ہمارا رویہ سرکشی سے اتنا ہی پاک ہے کہ ہماری نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ غلطیوں کے مقابلے میں وہ ان سے وہ زیادہ ہو جائیں گی، اور کیا بیماریوں اور غموں پر ہمارا صبر اسی درجے کا ہے؟ اگرچہ ان سب کی کوشش بھی ہمیں کرنا چاہیے، لیکن استغفار وہ براہ راست طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا چاہیے اور اپنے گناہوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر یہ جو مغفرت جو کہ ہم استغفار میں ہم مانگتے ہیں، یا استغفار کے مفہوم میں جو شامل ہے کہ ہم مغفرت مانگتے ہیں، یہ قرآن میں اس کا ذکر بہت جگہ جنت کے ساتھ آیا ہے کہ تم دوڑو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، تم آگے بڑھو ایک دوسرے سے مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف۔ تو جنت کے ساتھ جہاں جہاں ذکر آیا ہے قرآن میں، کہیں تو یہ بالکل مترادف محسوس ہوتا ہے کہ مغفرت کے بغیر جنت مل نہیں سکتی تھی، اور کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت ہی کی ایک نعمت جو ہے وہ مغفرت ہے، اور وہ کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے کہ نیکیوں کے اجر کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں سے مغفرت ملی تو جنت میں ہمارا درجہ جو ہے وہ اونچا ہوگا اور زیادہ بڑھے گا۔ اور اس کے علاوہ تفسیر میں ایک نعمت اس طرح سے دی ہوئی ہے مغفرت کہ وہاں پر یہ یاد نہیں دلایا جائے گا کہ اے بندے تم سے دنیا میں یہ غلطیاں بھی ہوئی تھیں، آج تم جنت میں تو ہو، تم نے نیکیاں کی تھی لیکن تم سے یہ غلطیاں بھی ہوئی تھیں، وہاں پہ یہ یاد نہیں دلایا جائے گا، اور انسان جو ہے وہاں پر وہ اپنی نیکیوں پر خوش ہوگا اور اسے اپنے گناہ یاد بھی ہوں گے لیکن کوئی اسے دوسرا اسے یاد دلانے والا وہاں پر نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے یہ مغفرت جو ہے وہ نعمت ہے جو کہ جنت میں ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، پھر استغفار کی ایک اہمیت یہ ہے کہ یہ جو ہم نے دیکھا کہ وہ گناہوں کو یا غلطیوں کو وہ مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، لیکن یہ نیکیوں کا بھی ذریعہ ہے، اور نیکیوں کا ذریعہ اس طرح سے ہے کہ خود ہمیں قرآن سے اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کے بعد بھی استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے،
اور نیکیوں کے بعد جب استغفار کیا جاتا ہے تو اس سے جو درجات قرب و محبوبیت ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے قرب ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، ان درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ تفسیر میں لکھی ہوئی ہے کہ جتنی بار بھی وہ اپنی سابقہ زندگی کے برے اعمال کو یاد کر کے نادم ہوگا اور اس نے اپنے خدا سے استغفار کیا ہوگا، اس کے حساب میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جائیں گی، کیونکہ خطا پر شرمسار ہونا اور معافی مانگنا بجائے خود ایک نیکی ہے۔ پھر استغفار کی ایک اہمیت ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ توبہ کریں گے، توبۃ النصوح کریں گے، ان کی برائیاں بھی دور کر دی جائیں گی، انہیں ایسی جنتوں میں بھی داخل کیا جائے گا جہاں کے نہریں بہ رہی ہوں گی اور نور ان کے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ پر دوڑ رہا ہوگا۔ تو یہ قرآن کے مختلف آیات سے ہمیں استغفار اور جنت کا تعلق بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے اور نہیں پلٹتے ان کے لیے جہنم کا اور جلنے کا عذاب ہے۔ اور پھر قرآن ہی ہمیں جھنجھوڑتا بھی ہے کہ یہ موقع ابھی ہی ہے، اس وقت جو ہے وہ استغفار کا مطالبہ تم سے نہیں کیا جائے گا جبکہ تمہاری مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ تو تمہیں اللہ کی طرف ابھی پلٹنا ہے، ابھی تمہیں موقع ملا ہوا ہے، تو تم کیوں نہیں استغفار کر لیتے؟ یہ قرآن میں بار بار پوچھا گیا ہے کہ تم لولا تستغفرون اللہ، اور انسانوں کو کس چیز نے منع کیا ہے کہ وہ استغفار نہیں کرتے اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو چند مثالیں ہیں جن کی توبہ کی اور استغفار کی، سب سے پہلے یہ اچھے مثالیں ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے چراغ راہ ہیں اور ہمیں اسی راہ پر ہی ہمیں چلنا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کہ آپ سے گناہوں کا صدور، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا تھا، معصوم رکھا تھا، اس کے باوجود آپ اتنا استغفار کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہم وہ پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو قتل ہوا تھا، انہوں نے اس پر توبہ کی، اور انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی فرمائش کی اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا انہوں نے اس پر فوراً انہوں نے توبہ کی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے کلمات ہم پڑھتے ہیں قرآن میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صرف اتنی سی بات کہی کہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی اور فوراً انہوں نے اس پر معافی مانگی۔ حضرت ابراہیم کی یہ صفہ ہمیں قرآن میں ملتی ہے کہ وہ اواہ منیب، منیب یعنی پلٹنے والے تھے۔ حضرت داؤد کا ذکر ملتا ہے وہ اواب تھے، پلٹنے والے تھے۔ حضرت سلیمان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اواب تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بھی اواب تھے۔ تو یہ انبیاء کی مثالیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے عہد نبوی کی وہ توبہ اور استغفار ہے جو کہ ایک ایسے صحابی اور صحابیہ نے کیا جو کہ انہوں نے خود آ کے اپنی غلطی کو قبول کیا۔ حضرت معاذ اور غامدیہ کہ انہوں نے اپنی غلطی کو قبول کیا اور انہیں سزا دی گئی، اور ان کی توبہ ایسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ وہ پوری امت کے لیے کافی، اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ سارے مدینہ کے باشندوں میں تقسیم کر دی جاتی تو ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ اور یہ مثالیں اگر ہمیں دور کی لگے تو ہمیں اپنے ارد گرد کی مثالیں بھی نظر آ جاتی ہیں کہ ہمارے ہاں جن لوگوں نے اپنی زندگی کا رخ بدلا ہے اور اس راستے پر واپس آئے ہیں، وہ توبہ ہی کی مثالیں ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد بھی موجود ہیں۔ اچھا، پھر استغفار کی اہمیت کے بعد ایک چیز جو ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ گناہوں کو نہ معمولی سمجھنا چاہیے اور نہ ان پر مایوس ہونا چاہیے، اور یہ دونوں کیفیات جو ہیں ان کا نتیجہ استغفار ہی ہے کہ اگر ہم معمولی نہیں سمجھیں گے، ہم انہیں اہمیت دیں گے تو ہم استغفار کریں گے، اور اگر ہم مایوس نہیں ہوں گے، ہمارے دلوں میں امید ہوگی تو بھی ہم استغفار ہی کریں گے۔ معمولی نہ سمجھیں اس سلسلے میں ہمارے سامنے یہ احادیث ہیں کہ رسول اللہ حضرت انس نے فرمایا تم لوگ بعض ایسے کام کر گزرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبقات، ہلاک کرنے والوں میں شمار کرتے تھے۔ اور یہ کہ مومن اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ کہیں اس پر گر نہ پڑے، اور فاجر اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی ہو جو اس کی ناک پر بیٹھ گئی ہو۔ پھر جو راوی تھے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس نے اس طرح کر کے اس مکھی کو ناک سے اڑا دیا۔
اچھا، اور دوسری طرف یہ انتہا کہ انسان اپنے گناہوں سے اتنا مایوس ہو جائے کہ وہ پھر نہ معافی مانگے نہ وہ کوئی امید رکھے، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفات ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے وہ محبت کرنے والا ہے، وہ کس طرح سے معاف کرنے والا ہے، وہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ اسے یقین ہونا چاہیے کہ میرے گناہوں سے زیادہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو اسماء الحسنہ ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ الغفور الودود۔ قرآن میں غفور کا جو صفت ہے، کہیں وہ غفور الرحیم کے ساتھ آتی ہے، کہیں حلیم کے ساتھ آتی ہے، کہیں عفو غفورا آتا ہے، کہیں غفور شکور آتا ہے۔ تو یہ والی صفات ساری محبت والی ہیں۔ اور پھر قرآن کے مختلف آیات میں یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ اہل المغفرہ ہے، وہ واسع المغفرہ ہے، اور وہ بندوں کو ان کا اجر بھی پورا دیتا ہے۔ اور بندے جو ہیں وہ جنت میں جا کے یاد بھی کریں گے کہ ہمارے رب نے ہمارا حزن دور کر دیا، بے شک وہ غفور اور شکور ہے۔ اور توبہ کے سلسلے میں وہی ان لوگوں کے لیے یہ احادیث ہیں جو کہ مایوسی کا اگر غلبہ ہونے لگے کہ توبہ کا ایک دروازہ ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اس کے دونوں کیواڑوں کے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ دو آدمی تھے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ گناہگار تھا اور ایک عبادت گزار تھا، اور جو عبادت گزار تھا وہ گناہگار سے کچھ کہتا رہتا تھا۔ لیکن حشر کے میدان میں پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گناہگار سے کہا کہ تو جا اور میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ اسے اللہ کی رحمت سے امید تھی۔ پھر ایک اور واقعہ ہے کہ دو بندے جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا، اور جہنم کے دروازے پہ وہ کھڑے ہوں گے اور پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو واپس لاؤ۔ فرشتے واپس لائیں گے اور پوچھیں گے کہ تم پلٹ کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ کہے گا مجھے تو یہ امید تھی کہ تو مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا حکم دے دیں گے۔ پھر یہ ایک اور ہے قیامت کے دن کا یہ منظر ہے، اس کو سنتے ہوئے ہی، اس کو پڑھتے ہوئے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مومن کو قیامت کے دن اس کے رب عز جل کے قریب کیا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پردہ ڈال دیں گے تاکہ کوئی اور اس کے راز پر مطلع نہ ہو۔ پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائیں گے اور فرمائیں گے کیا تو ان سب گناہوں کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا میرے رب میں ان سب گناہوں کو پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تم پر رحم کرتے ہوئے ان گناہوں کو چھپا لیا تھا، اور آج تم پر رحم کرتے ہوئے تمہارے لیے ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے محض اس کی نیکیوں کا صحیفہ پکڑا دیا جائے گا۔ یعنی پردے کے پیچھے سے یہ ساری بات چیت ہوگی کہ کسی اور کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے گناہوں کو چھپا لیں گے۔ پھر یہ ایک حدیث ہے کہ عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا میں اللہ کے دشمن ابلیس کی وجہ سے مسکرایا ہوں۔ جب اس کو علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے حق میں میری دعا قبول کر لی ہے اور ظالم کو بھی بخش دیا ہے، تو اس نے ہلاکت کو پکارا اور اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ اے میرے بندے، جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ پر امید قائم رکھے گا تو میں تیرے ہر گناہ کو بخش دوں گا، وہ جو بھی ہوگا۔ اے ابن آدم، تو جب بھی مجھ سے دعا کرے اور مجھ سے امید رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین پر گناہ لے کر آئے پھر مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مقدار میں تجھے بخشش سے نواز دوں گا۔ بنو آدم کا ہر فرد دن رات خطائیں کرتا ہے، لیکن پھر جب مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے تو میں کوئی پرواہ کیے بغیر اس کو بخش دیتا ہوں۔ اور یہ جو بخشش ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس کا عمل نجات دلا سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش، معافی اور رحمت ہوگی تو پھر انسانوں کو نجات ملے گی، ورنہ انسانوں کو نجات نہیں مل سکتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ کہ میرا رب مجھے اپنی طرف سے بخشش اور رحمت میں ڈھانپ لے۔ اس وجہ سے صرف اللہ ہی کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے اور ندامت کے آنسو بہانا چاہیے۔ اچھا، پھر اب ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ ہم استغفار کن چیزوں پر کریں۔ مطلب ایک تو ایک عمومی استغفار ہوتا ہے، اور اب
ہمیں ویسے اگر ہم سوچیں کہ ہمیں اپنے کن گناہوں پہ یا کن چیزوں پر استغفار کرنا چاہیے تو کچھ اصول ہمیں قرآن اور احادیث سے معلوم ہوتے ہیں. کچھ اپنے معاملے میں ہم سوچتے جائیں, ایک محاسبہ سا کرتے جائیں اور یا تو لکھتے جائیں یا ان کو یاد رکھیں. قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے ان کا جہاں خاتمے پہ جہاں غفور الرحیم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کو معاف کرنے والا ہے, ان آیات کے ربط پر خصوصی غور کریں اور مسنون اور جو دعائیں ہیں ان پر غور کریں. ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں استغفار کن چیزوں پر کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کفر کے بعد جب انسان ایمان کی طرف آتا ہے اس کو بھی توبہ کہا گیا ہے کہ وہ انسان پلٹ کر آیا ہے. تو اسلام لانے سے پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں. یہ آیات ہیں جن میں کہ توبہ اور اس کے بعد ایمان کا ذکر ہے, توبہ اور ایمان. اچھا, اب اس کے ہم سے کیا تعلق بن سکتا ہے؟ ہم جو اہل ایمان ہیں اللہ کا شکر ہے, لیکن ان آیات کی ہم سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کہ جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس وقت ایمان ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے, یہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے. تو اس وقت جب ہمارے ایمان میں کمی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم سے کوئی گناہ یا غلطی ہو جاتی ہے, اس وقت ہمیں ان آیات کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں ایمان سے دوری سمجھتے ہوئے اس پر استغفار کرنا چاہیے. اور دوسری شکل اس کی یہ ہے, کفر سے ایمان کی طرف آنا جو توبہ ہے, اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اہل ایمان میں سے, مسلمانوں میں سے ایسے لوگ ہیں جن کی پوری زندگی دوسرے راستے پہ, دوسرے رخ پر چل رہی ہوتی ہے. تو اگر وہ اپنی زندگی کا رخ بدلتے ہیں تو ان کے لیے ایک طرف سے وہ رجوع ہی ہے وہ کفر سے ایمان کی طرف. اچھا, پھر اس کے بعد ہمارے سامنے وہ آیات ہیں جن میں کہ فاسق اور فاجر کے بڑے گناہ بتائے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اور ان بڑے گناہوں میں سے کون کون سے ہیں؟ ان میں یہ بھی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا, اور یہ بھی ہے کہ وہ اہل ایمان پر باتیں بناتے ہیں, اور یہ بھی کہ اہل ایمان پر وہ ظلم کرتے ہیں, اور سود کا بھی اس میں ذکر ہے. تو یہ جو بڑے گناہوں کا ذکر ہے, ان آیات کے اختتام بھی آپ دیکھیں تو ان میں سے آیات ایسی ہیں جو کہ مغفرت پر, اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے پر ان کا اختتام ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں کو بھی جو چھوڑ دے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت موجود ہے. پھر اس کے بعد کمزور ایمان والوں کے کچھ گناہ بتائے گئے ہیں, اور ان گناہوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو حق و باطل کی کشمکش, ایک غزوے کا دن تھا اور اس دن انہوں نے منہ پھیر لیا, وہ پیچھے پلٹ گئے تھے, تو اس کے بعد اس گناہ کے ذکر کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے. اور ایک اور گناہ ہے کہ جب رسول نے کسی کام سے جمع کیا اور اس کے بعد وہ بغیر اجازت کے وہ چلے گئے, اور اس گناہ کے بعد ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. تو یہ ایمان کی جب کمزوری ہوتی ہے اس وقت بھی کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں, ان پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے اور پلٹنا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا. پھر کچھ غلطیاں ہم سے, انسانوں سے, اور سب سے پہلے ہمیں اپنا ہی سوچنا چاہیے, وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے وہ گناہ ہوتے ہیں اور بہت لمبے عرصے تک وہ گناہ کیے ہوتے ہیں, اور پھر اب نیکی کے راستے کی تلاش ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں ایک مثال ہمیں حدیث سے ملتی ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے, اور پھر وہ راستے کو, وہ حق کے راستے کو بےتابی سے ڈھونڈ رہا تھا, اور اس میں اس نے 100واں قتل بھی کر دیا مایوس ہو کے. لیکن پھر اس کو امید ملی, اس کو مغفرت کا اس کو پتہ بتایا کسی نے کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا, اور پھر راستے میں اسے موت آ گئی, اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نیکی کے فرشتوں کے ذریعے اس کا نام لکھوایا. تو یہ جو لمبے عرصے تک بھی اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہوں اس کے بعد بھی اس راستے پر پلٹنے کی کوشش کریں, اور اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم خود اپنا احتساب کریں, اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کون سے ہم سے عمل میں گناہ ہوئے ہیں بڑے, کون سے وہ گناہ ہیں جو کہ ہمارے دل میں پوشیدہ تھے, کوئی تکبر, کوئی حسد, کوئی ایسی کیفیت, دنیا کی محبت, ان کا ہم دیکھیں وہ کون کون سے ہیں, ان پر معافی مانگیں. کون سی وہ عملی نیکی میں ہم سے کمی رہی ہے, جو اعمال ہم کر سکتے تھے اور ہم نے نہیں کیے, اور وہ کون سی قلبی نیکیاں ہیں جن میں کہ کمی رہی ہے, جو ہمارے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کا خوف, توکل, جو بندوں کے لیے محبت, جو چیزیں ہونا چاہیے تھیں, وہ اس نیکی میں جو کمی رہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور پھر ہم اپنا احتساب خود کر کے اور اپنی ساری غلطیوں پر اللہ تعالیٰ کے آگے ندامت کا اظہار کریں اور معافی مانگیں. پھر آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے مختلف درجوں کے ساتھ کوئی غلطی اگر مستقل ہو رہی ہو انسان سے تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے. اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے, اور یہ بھی ذکر ہے کہ جو سورہ حجرات
کی آیات ہیں کہ تم جو مذاق اڑاتے ہیں اور جو تانے دیتے ہیں اور جو ناموں سے پکارتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَتُب، اس کے بعد جو توبہ نہیں کرتا، یعنی اس کے بعد بھی توبہ کی گنجائش ہے. یہ بھی ایسے گناہ ہیں کہ ان کے بعد ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور پلٹنا چاہیے. اور پھر اگلی آیت میں جہاں ظن یا گمان کا ذکر ہے اور تجسس کا اور غیبت کا، اس کے بعد بھی یہ ہے کہ ان اللہ تواب الرحیم، کہ اس کے بعد بھی تم توبہ کرو، اس کے بعد بھی تم معافی مانگو، استغفار کرو اور پلٹ آؤ، یہ بھی گناہ ہی ہے. اور پھر قسموں کا ذکر ہے اور زہار کا ذکر ہے. اور مطلب یہ بہت سی آیات ایسی ہیں کہ ان میں پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان سے ہی یہ غلطیاں ہو رہی تھیں، ایمان کے مختلف درجوں کے ساتھ. اور پھر ان کو امید دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، تم معافی مانگو اور تم پلٹ آؤ. اچھا، غفور الرحیم جن آیات میں ہے ان کے ساتھ ان میں ایسی بھی آیات ہیں جن میں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے کچھ کرنا پڑ گیا، جیسے کوئی حرام گوشت کھانا پڑ گیا، یا یہ کہ تیمم، وضو کا پانی نہیں تھا اور تیمم کرنا پڑ گیا، یا وہ لوگ جو مستضعفین تھے اور وہ ہجرت نہیں کر پا رہے ہیں. تو ان کے بعد بھی جیسے ہمارے ساتھ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم تو یہ سمجھیں کہ ہم تو فار گرانٹیڈ ہے کہ ہمیں معافی ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے، لیکن ان آیات کا اختتام بھی ہے جو ہے وہ غفور الرحیم پر ہو رہا ہے کہ اس میں بھی تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. پھر کسی اجازت کے باوجود اگر کوئی کام ایسا کیا ہے، جیسے کہ وصیت میں تبدیلی والی جو آیت ہے، اس کا اختتام بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم. اور یہ کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو تمہیں اس کا بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، لیکن اس آیت کا اختتام بھی ایسا ہوا ہے کہ ان اللہ لعفو غفور، کہ یہ جو اجازتیں ہیں ان کو اویل کرتے ہوئے بھی تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو. اچھا، پھر اس کے بعد نیکی کے راستے پر ہم چل رہے ہیں اگر، اور ہمارا خیال ہے کہ ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسی راستے پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ کبھی ایسا ہو کہ ہم سے کوئی بڑی غلطی ہو جائے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں امید دلائی ہے کہ تم توبہ کرو اور تم پلٹ آؤ. اور اس میں پھر مثال ہمارے سامنے سورۃ توبہ میں ہے کہ وہ جن کا عمل جو ہے وہ مخلوط تھا، اور وہ 3 لوگ جن کے معاملے کو روک دیا گیا تھا، اور وہ لوگ جن کے یہ 2 تو وہ لوگ تھے جو کہ رکے رہے تھے جہاد سے، اور تیسرے وہ لوگ جو انہوں نے کہ عمل تو نہیں کیا تھا لیکن ان کے دلوں میں بھی تھوڑی کجی آ گئی تھی. ان سب سے یہ کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، اور وہ جن کے دلوں میں کجی آ گئی تھی ثم تاب علیہم، اور پھر انہوں نے توبہ کر لی. یعنی یہ اتنی باریکی والے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر دلوں میں بھی ایسا خیال آ گیا تھا اگرچہ عمل نہیں کیا تو اس پر بھی اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے. اچھا، پھر اس کے بعد صالح لوگوں کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کبھی کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ کتنے چوکنے ہو جاتے ہیں. حضرت داؤد کا ذکر ہے کہ وہ ایک فیصلہ سناتے ہوئے اور وہ چونک گئے تھے اور اس کے بعد وہ پلٹے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے، ان ربی غفور الرحیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ارینی انظر الیک، کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا سبحانک تبت الیک، میں آپ کی طرف پلٹتا ہوں. یعنی اتنی باتوں پر بھی صالح بندوں نے جو ہے وہ پلٹے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے توبہ کی ہے، انابت کا انہوں نے اظہار کیا ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز جس کا ہم سے تعلق ہے اور استغفار کے ساتھ ہی اس کا ذکر ہے کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میری زبان میں تیزی اور فساد تھا، لیکن اس کا تعلق صرف میرے گھر والوں سے تھا، ان سے آگے تجاوز نہیں کرتا تھا. جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ تو استغفار سے دور کیوں ہے؟ میں تو ہر روز اللہ تعالیٰ سے 100 بار استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں. مطلب کہ ہمارے مزاج میں کوئی چیز ایسی داخل ہو، کوئی ہماری عادت ایسی ہو، کوئی ایسی برائی جس کا تعلق ہماری طبیعت سے، مزاج سے ہو، تو اس کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے. اور یہی چیز ہمیں اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہاں عورتوں سے یہ کہا تھا کہ انہیں صدقہ دینا چاہیے اور اکثر انہیں استغفار کرنا چاہیے کیونکہ وہ لعن طعن زیادہ کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، تو ان سے بھی استغفار ہی کا کہا گیا تھا.
پھر اس کے بعد ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ ہر وقت کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں ان پر بھی ہمیں ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ظاہر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ اور 100 دفعہ استغفار کرتے تھے تو ہماری تو واقعی غلطیاں اتنی ہوتی ہوں گی چھوٹی چھوٹی کہ نہ ہم شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہم انہیں سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے احادیث سے کہ مختلف کاموں کے بعد استغفار سکھایا گیا ہے، مجلس کے بعد یہ ذکر کر لو، وضو کے بعد یہ کر لو، سلام کے بعد یہ کر لو، ان سارے جو اذکار ہیں ان میں استغفار کا ذکر ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور یہ ایسے کام نہیں ہے جو کہ کوئی غلط کام ہے، یہ نیکی والے ہی کام ہے، لیکن یہ کہ دنیا کے جو مختلف امور ہوتے ہیں ان میں بھی استغفار کرنا چاہیے اور نیکیاں کرتے ہوئے بھی استغفار کرنا چاہیے۔ نیکیاں کرتے ہوئے کیوں ہمیں معافی مانگنا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ اگر ہو سکتا ہے کوئی نیکی ہم نے ابھی صحیح طرح سے شروع کی ہو اور پہلے ہم نہیں کرتے ہو تو پچھلی کمی کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے اس نیکی کے ساتھ ساتھ ہم دوسری برائیاں بھی کر رہے ہوں جن کا علم ہو سکتا ہے ہمیں ہو یا نہ ہو، اس کے لیے ہمیں معافی مانگنا چاہیے۔ پھر ہم جو نیکی اپنی طرف سے کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی نیت میں کوئی ریا یا سمعہ شامل ہو گیا ہو، کوئی دکھانے کی یا سنانے کی خواہش شامل ہو گئی ہو، یا اس نیکی کے کرنے کے طریقے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، تو اس وجہ سے ہمیں نیکیوں کے ساتھ بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہمیں قرآن کی آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے غور کریں جو غفور الرحیم والی ہیں، کہ ان میں بہت سی آیات جو ہیں ان میں صرف نیکیوں کا ہی ذکر ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو، میرا اتباع کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، تم ہجرت کرو اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو نیکیوں کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غفاریت کا ذکر ہے، اور وہ اس لیے کہ استغفار ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک اہم موقع یہ بتایا ہے کہ جب تمہیں کامیابی ملے، جب تمہیں کوئی غلبہ ملے، جب تمہیں کوئی اچھی چیز ملے، اس وقت خاص طور سے استغفار کر لیا کرو۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ جب فتح ہو گیا اور جب بنی اسرائیل اس بستی میں داخل ہونے لگے، وقولوا حطۃ، تو تم حطۃ استغفار کرتے ہوئے تم داخل ہو۔ اور سمود سے کہا گیا کہ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، کہ تم زمین میں تم نے اتنا غالب ہو کہ تم استغفار کرو۔ تو جب ایسا موقع ہو اس وقت خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اچھا، پھر گناہوں کا ہم اپنا اگر جائزہ لے رہے ہیں کہ ہمیں کس کس گناہوں کا بھی اور نیکیوں کا ہمیں کس وقت استغفار کرنا چاہیے، تو اس میں اپنی غلطیوں میں ہمیں خاص طور سے ہمیں وہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو وہ جو ہمیں معلوم ہے، اور کچھ وہ جو کہ ہم سے بھول کے اور نسیان میں ہو جاتے ہیں یا فقدان عزم کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے، اور وہ ہمیں دعاؤں کے جو کلمات ہیں استغفار کے ان سے بہترین طریقے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں۔ ان نسینا واخطانا، یا تو ہم بھول گئے یا ہم سے خطا ہو گئی، خطئی و عمدی، جو ہم سے غلطی سے ہو گئے اور جو ہم نے جان بوجھ کے کیے، ہم ان سب سے اللہ تعالیٰ سے ان سب کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں اور مغفرت کی طلب کرتے ہیں یا استغفار کرتے ہیں۔ پھر ہمیں توبوا الی اللہ جمیعا بھی ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ تم سب مل کے پلٹو۔ پھر ہمارے سامنے مثال بھی آتی ہے کہ قوم یونس علیہ السلام نے رجوع کیا تھا۔ اچھا، اب یہ استغفار ہم کس وقت کریں؟ اس میں یہ ہے کہ فوراً کر لینا چاہیے، جیسے ہی کوئی گناہ یاد آیا فوراً۔ حضرت آدم علیہ السلام فوراً شرمسار ہوئے، حضرت نوح نے فوراً کہا کہ میں پلٹتا ہوں۔ لیکن یہ کہ اگر تاخیر ہو جائے، بہت عرصے بعد یاد آئے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، مغفرت کی، تو اس کو بہت سال گزر چکے تھے۔ تو جب بھی یاد آئے، جب بھی احساس ہو، اس وقت استغفار کر لینا چاہیے۔ اور پھر ہمیں قرآن سے یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ جلدی اس لیے بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ استغفار اور یہ توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی جبکہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس وقت سے پہلے جبکہ بندے کا دم گلے میں اٹک جاتا ہے، جب معلم یغرغر، جبکہ غرغرہ والی جو کیفیت ہوتی ہے، جو کہ اس کا آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت قبول نہیں ہوتا۔ تو وہ وقت کسی بھی وقت آ سکتا ہے، تو اس لیے جلد از جلد جو ہے وہ معافی مانگ لینا چاہیے تاکہ پاک صاف ہو کے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، اگر اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو، ہمارے استغفار کو قبول کر لے۔ پھر ہمیں مختلف مواقع بھی معلوم ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینہ کے خاص طور سے جن 4 چیزوں کی کثرت کرنے کو کہا گیا ان میں استغفار بھی ہے۔ دوسرا عشرہ، بیہقی کی روایت میں ہے کہ وہ دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ خاص طور سے کہ اس میں عفو مانگنے کا کہا گیا ہے۔ یہ چند مواقع جن میں کہ خاص طور سے استغفار کرنا چاہیے۔ کچھ اوقات کا معلوم ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات کو بھی پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائیاں کرنے والا توبہ کر سکے، اور پھر دن کو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے۔
اور پھر یہ کہ 1/3 رات پہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، اور طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر قرآن میں 3 جگہ آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اسحار کا ترجمہ جو ہے وہ ایک جگہ وہ اسی طرح سے کیا گیا ہے کہ رات کی آخری گھڑیوں میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ والا وقت خصوصاً معافی مانگنے کا ہوتا ہے، تو اس وقت کو ہم استعمال کریں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں 1/3 رات کے بعد، اور یا پھر یہ کہ ہم دن میں کوئی ایک وقت مقرر کر لیں اور اس میں ہم خاص طور سے اپنے دن بھر کا جائزہ لے کے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان پر ہم معافی مانگیں۔ اپنے ہفتے میں کوئی ایک دن ہم بنائیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اس پہ استغفار کریں، مہینے کا کوئی دن، اور سال میں ایک دفعہ اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے کر بھی ہمیں ضرور استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تو ہر وقت اور ہر لمحے استغفار ہماری زبان پر ہونا ہی چاہیے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ 100 دفعہ کرتا ہوں تو ہمیں بھی ہماری زبان پہ استغفار ہی رہنا چاہیے۔ اس کے جو مرحلے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ اس میں اصرار نہ ہو، تعویل نہ دیں، اور اگر اصرار نہیں ہوگا اور تعویل نہیں دیں گے جب ہی ندامت کا مرحلہ آئے گا۔ اور ندامت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الندم توبہ، کہ ندامت جو ہے وہی توبہ ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ ندامت اور انسان کی شرمندگی ہے، وہی توبہ ہے اور وہی اس کا استغفار ہے جو کہ اس کے دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے لیے جو ہے ندامت کے بعد جو معافی مانگتے ہیں یا استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے ایک خاص بات یہ کہ ہم خیر اپنی زبان میں بھی ہم وہ کر سکتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھے تھے اور پھر توبہ کی تھی، تو جو قرآنی اور مسنون کلمات ہیں ان کو خاص طور سے ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اس زبان میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ پھر حضرت کعب بن مالک کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے کیسی توبہ کی اور ان کی کس طرح سے توبہ قبول کی گئی، اس سے ایک اصول ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس در کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آقا نے بندوں سے نظر پھیر بھی لی لیکن بھاگے نہیں اور دل شکستہ ہو کر اسی کے در پر بیٹھ جائیں تو وفاداری دیکھ کر آقا سے خود رہا نہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اس در سے جڑے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم نے معافی مانگی تو اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں اور اس نافرمانی کی خواہش کو کلیتاً ٹوٹلی اس کو ترک کر دیں، آئندہ کے لیے عزم کریں۔ اور یہ قرآن کی بہت سی آیات ہیں، یہ تقریباً 20-25 آیات ہیں جن میں کہ توبہ کے ساتھ آگے اصلاح کا ذکر ہے، تابہ و اصلح، تابو و اصلحو، تو توبہ جو ہے اس میں اصلاح جو آگے کا مرحلہ ہے وہ خود بخود اس میں شامل ہوتا ہے۔ ایک گناہ سے توبہ کی ہے تو اس کی ہر شکل چھوڑ دینا چاہیے، جیسے کوئی فحش ہے، اگر اس میں کسی ایک چیز سے توبہ کی ہے، بے حیائی کی، تو ساری شکلیں اس کے ساتھ چھوڑ دیں۔ کوئی ناپاکی اور نجاست کسی چیز سے استغفار کیا ہے تو سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ پھر جو ماضی کے گناہ ہیں ان سے لذت نہ لیں، مطلب وہ چھوڑ دیے ہیں اس کے بعد یہ نہ سوچیں بیٹھ کے کہ کتنا مزہ آیا تھا یا ایسے کیا تھا، بلکہ ان کو مطلب ایک بھیانک یاد کی طرح سے اس کو یاد رکھیں کہ یہ ہم سے نافرمانی ہو گئی تھی، اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ عبادات ہیں تو ان کے قضا کریں، جن گناہ کے کفارے بتائے گئے ہیں ان کو ادا کریں۔ کفارہ جو ہے قرآن میں اس کو توبۃ من اللہ ہی کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر تلافی میں یہ بھی ہے کہ جن صلاحیتوں کو فسق و فجور کے لیے استعمال کیا انہیں اسلام کے لیے استعمال کریں۔ کوئی حرام چیز کہیں جیسے سود کی اگر اباحت بیان کی ہے تو انہی لوگوں میں اس کی تردید بیان کریں۔ اگر حرام کمائی خلط ملط ہو گئی ہے، کوئی خیانت ہے، کوئی غصب ہے، کوئی رشوت ہے، تو اس کمائی کو الگ کریں اور اس کو اپنے مال میں سے اس کو ہٹا دیں۔ کوئی بندے کا حق ہے تو اس سے ادا کریں، اس سے معاف کروائیں یا کسی طرح اس کی تلافی کریں۔ کوئی جسمانی نقصان ہے، کوئی مالی نقصان ہے، کوئی اس کی عزت کا نقصان کیا ہے کسی محفل میں تو اس کی وہاں پہ تعریف کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ پھر ایک چیز ہمیں توبہ میں یہ پتہ چلتی ہے کہ عدالتی سزا سے بھی یا دنیا میں جو ایک سسٹم ہے اس کے ذریعے سے بھی صحابہ نے اپنے آپ کو پاک کروایا، جو 2 مثالیں ہیں، اور اس میں اس کے ساتھ بھی جو دل کی توبہ ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اور عدالتی سزا کا اسلام نے یہ اصول دیا ہے کہ اگر ان پہ قدرت پانے سے پہلے
جو اس کے ہے جو محاربہ یا صالح نظام میں کوئی فساد پھیلاتا ہے تو ان پر قدرت پانے سے پہلے کوئی پلٹ آتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کو پھر معاف کر دیا جائے گا، لیکن قدرت پانے کے بعد پھر اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اس نے دل میں توبہ کر بھی لی ہو تو وہ اس کی اخروی نجات کے لیے وہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی شامل ہے توبہ میں ایک استغفار کی وہ کلمات پڑھے اور اس کی تلافی کی کوشش کی، اس کے بعد ہم سرگرم ہو جائیں، ہر وقت دھیان ہو کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کے خلاف کوئی حرکت نہ ہو جائے، اور بدن کی طاقت کو چھوڑ کر طاقت کو اللہ کی راہ میں صرف کریں، اور اس گناہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا گناہ نہ اختیار کر لیں۔ اچھا، پھر نیکیاں جو ہیں وہ بھی برائیوں کو مٹاتی ہیں، تو نیکیاں جو ہیں وہ کریں، اور بہت سے گناہوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اچھے کام کرو اور برائیاں چھوڑ دو تو غلطیاں جو ہیں وہ نیکیاں بن جاتی ہیں۔ تو یہ اس طرح سے نیکیوں میں پھر تیزی کرنا چاہیے۔ پھر اضافی کام جو استغفار کے ساتھ کر سکتے ہیں ان میں ایک 2 رکعت نماز کا ذکر ملتا ہے، ایک صدقہ ہے جو حضرت کعب بن مالک نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اپنے اوپر کچھ سختی امپوز کرنا، کوئی سزا، یہ بھی غلطی کے تناسب سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ پھر اپنی صحبت بدلنا چاہیے، اپنی صحبت ہمیں خاص طور سے دیکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، اور شعوری طور پر اللہ کا خوف رکھنے والوں سے بات کرنا چاہیے اور ملنا چاہیے، اور جو بھی اکسانے والے دوست ہیں، کوئی چیزیں ہیں ایسی، انہیں چھوڑ دیں، انہیں تلف کر دیں، کسی ترغیب میں نہ پھنسیں، اور یہ استقامت کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سے لوگوں کو ہم نے اپنی زندگی میں ہی دیکھا ہوگا کہ وہ اس راستے پر آئے لیکن اپنے پرانے ماحول کی وجہ سے وہ واپس بھی پلٹ گئے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کس غلطی اپنی چھوڑ رہے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں، اپنی بات چیت رکھیں جو کہ ہمیں اس راستے پر رکھنے میں ہمارے معاون ثابت ہوں۔ پھر ایک چیز یہ حضرت ابو بکر کے واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم لوگ دوسروں کو معاف کرو۔ اور پھر ایک قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استغفار دوسروں سے بھی اپنے لیے کروانا چاہیے، خصوصاً نیک لوگوں سے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان سب سے کہ استغفار ایک پورے رویے کا نام ہے، اور یہ کہ استغفار میں نہ ہمیں لاپرواہ ہونا چاہیے، نہ ہمیں اللہ سے مایوس ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ سارے جس میں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ سید الاستغفار ہے جس میں گناہوں کا اعتراف کیا گیا ہے۔ پھر اللہ سے یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں استغفار کرنے والا بنا دے، اللہم اجعلنی من التوابین اور اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ پھر اس کے بعد یہ والے جو کلمات ہیں کہ الیہ انیب علیہ توکل، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، اسی کی طرف میں پلٹتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بردباری اور غفاریت کے واسطے سے مغفرت مانگنا چاہیے کہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اور پھر یہ والے جو ہے استغفار کے کلمات جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں ساتھ، وہ ہیں، اور پھر کچھ وہ جن میں کہ کچھ گناہوں کا خاص طور سے ذکر ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، کہ ہمارے عمل میں جو اسراف ہو گیا ہو، جو ہم نے حد سے تجاوز کیا ہو، ان نسینا او اخطانا، کوئی غلطی ہوئی ہو یا ہم نے نسیان میں کیا ہو۔ اور پھر جو چھوٹے اور بڑے ہیں، پہلے اور پچھلے، کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے تمام گناہ بخش دیں، جو پہلے کیے ہیں جو بعد میں کیے ہیں، اور پھر اس میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کو بھی، اور ان لوگوں کو جو کہ میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوئے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے لیے دعا جو کہ مر چکے ہیں اور وہ جو کہ زندہ ہیں۔ یہ 2 دعائیں جو ہیں وہ ہمیں حدیث سے ایسے لوگوں کے لیے بھی معلوم ہوتی ہیں، تو استغفار میں کے کلمات میں دیگر لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول کریں، ہماری مغفرت کریں، ہمارے والدین کی مغفرت کریں، ہمارے گھر میں جو ایمان کی حالت میں داخل ہوئے ان کی مغفرت کریں، اور قیامت کے دن ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ ڈاکٹر عائشہ۔ اب ہمارے پاس وقت کم ہے تو
اب ہم ڈاکٹر نگہت سے درخواست کرتے ہیں، ان کے پروگرام کا عنوان ہے دعا، وہ دعائیں سنتا ہے. تو ڈاکٹر نگہت آپ اپنا پروگرام شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو السلام علیکم. پروگرام کا عنوان ہے وہ دعائیں سنتا ہے. زور سے بولیں. یجیبو دعوت الدائی، یعنی پروگرام کا عنوان ہے وہ دعائیں سنتا ہے. اچھا، اس میں اب تک الحمدللہ کافی چیزیں کور ہو چکی ہیں، تو میں اس لحاظ سے ہی آگے بڑھتی ہوں. آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں ذرا لاؤڈ بولنا. آواز آ رہی ہے اب؟ آ رہی ہے، آ رہی ہے. وہ دعائیں سنتا ہے. اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے اندر یہ وصف رکھتا ہے کہ وہ خالق اور مالک کے درمیان ایک جیتا جاگتا تعلق پیدا کرتا ہے، یعنی ایک بالکل زندہ تعلق، ہمہ وقت ہر لمحے کسی بھی وقت قائم ہو جانے والا تعلق. اور یہ ایسا تعلق ہے کہ جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں بہت آرام سے. اور آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی سے بھی رابطہ آرام سے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کہیں لائٹ چلی جائے، کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو جائے تو یہ تعلق منقطع ہو جاتا ہے. لیکن اپنے رب سے جو تعلق ہے، اپنے خالق سے جو تعلق ہے، یہ تعلق کسی بھی صورت میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی ٹیکنیکل کمزوری کے نتیجے میں، کسی بھی بارش، طوفان، آندھی، زلزلہ، کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی حالت میں یہ تعلق منقطع ہونے والا نہیں ہوتا نا. کیونکہ ہمارا رب ہم سے کہتا ہے کہ نانو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں. تو جو اتنا ہم سے قریب ہے، اسے ہمارا تعلق کیسے انسٹنٹلی کیسے نہیں قائم ہو سکتا نا. تو یہ جو تعلق ہے یہ کئی طریقے سے ہوتا ہے، یعنی اس کی کئی شکلیں ہیں، جن میں سے ایک شکل جو ہے جسے ہم کہتے ہیں دعا. دعا کا لفظ جو ہے، جس کا جو مادہ ہے وہ دال، عین اور واو ہے، اور دعا اس کا مصدر ہے. اور لغت میں جب ہم نے اس کے معنی دیکھے ہیں تو اس کے کئی مفہوم یعنی کئی معنی لغت میں ہمیں نظر آتے ہیں. ایک عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں کہ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، کہ ہم ہرگز اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم یعنی زیادتی کرنے والے ہوں گے. اسی طرح پکارنا یا بلانا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اسی طرح کلام اور بات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، شوق دلانا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک نام رکھنا یا کسی نام سے بلانے کے معنی میں بھی، جیسے سورہ احزاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ بلاؤ. پھر ایک اور مطلب جو لغت میں اس کے ملتے ہیں وہ طلب اور سوال کے معنوں میں ہے. دعا اصل میں شریعت میں اصطلاح میں یہی معنی جو ہے وہ معروف ہیں دعا کے نام. قرآن میں ہم دیکھیں تو قرآن میں دعا کی تاکید کے حوالے سے 4 اہم مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے. دیکھیں یہاں پہ دعا جہنم میں ذلیل داخل کیے جائیں. اسی طرح سورہ اعراف ادعوہ ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، کہ اپنے رب کو پکارو عاجزی اور چپکے چپکے سے، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سورہ نمل کی آیت ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، کون ہے جو پریشان دل آدمی کی پکار سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے.
پھر اسی طرح سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے جو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہو کہ میں قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، یعنی جو دعائیں کرنے والا ہے میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑی سی بات نوٹ کرنے کی جو وہ یہ ہے کہ اس طرح کی آیات قرآن میں کئی جگہ آئی ہیں نا جہاں بتایا گیا کہ لوگ پوچھتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، یعنی یسألونک عن المحیض یا یسألونک ماذا ينفقون یا یسألونک ماذا احل لهم، اس طرح کی جو آیات ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوال کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ قل، یعنی اے نبی کہہ دیجیے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب بندے نے اللہ کے بارے میں بات کی تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں سے قل کا لفظ ہٹا دیا اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بندے کو خود جواب دیا کہ میں اس کی پکار سنتا ہوں اور میں اس کے قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک تو اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ کسی اللہ کو پکارنے کے لیے کسی وسیلے کی، کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم اللہ کو پکارنے والے ہیں، ڈائریکٹ ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ پھر دوسری چیز جو اس میں ہے وہ یہ کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، یعنی اس چیز کی بھی ہمیں احادیث سے وضاحت ملتی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جب سورہ فاتحہ بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر آیت کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور جب آخر میں بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو مل گیا وہ جو کچھ اس نے مانگا نا۔ اس کی عربی مجھے یاد نہیں، میں صرف اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر رہی ہوں۔ لہٰذا یہ ایک طرح کا یک طرفہ کنیکشن نہیں ہے، بلکہ جب اللہ بات کرتا ہے، بندہ بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ بندہ ان سے مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یعنی اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے قابل عزت نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سی اور احادیث ہیں، جیسے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ الدعاء هو العبادہ، یعنی هو العبادہ یعنی دعا ہی عبادت ہے، یعنی عبادت دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ ہم جب عبادت کا لفظ کہتے ہیں تو ہمارے سامنے جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ نماز آتی ہے نا۔ تو نماز میں آپ سوچیں کہ نماز کو کیا کہا گیا ہے؟ نماز اللہ سے ملاقات ہے، اور ملاقات ہم کریں اللہ سے اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی کوئی درخواست نہ رکھیں، کوئی التجا نہ کریں، اس سے کچھ مانگے نہ، تو بہت عجیب سی بات ہے۔ یعنی اصل تو عبادت کی روح جو ہے وہ دعا ہی ہوئی نا، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ ہم دعا نہ کریں تو اصل میں ہم نے دراصل عبادت کا حق ادا نہیں کیا نا۔ اور یہی چیز ہمیں قرآن میں مختلف آیات کے ذریعے سے واضح بھی ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے قرآن میں اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ دعا اصل میں دعا ہی عبادت ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ قرآن میں اس طرح کی آیات بھی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین بھی جب اللہ کو اپنے دین کے لیے خالص کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے کشتی کی مثالیں دی گئی ہیں نا قرآن میں، کہ جب وہ کشتی میں جب طوفان آ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پار لگا دیتا ہے، لیکن پھر وہ ساحل پر پہنچ کے پھر شیپ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس حدیث کی اس آیت کی وضاحت میں بہت سی جگہوں پہ یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ مشرکین کے یعنی دعا کے عمل کو توحید کا مظہر قرار دیا گیا۔ اسی طرح مختلف قوموں پر جب عذاب کا فیصلہ کیا گیا تو انبیاء کی دعاؤں کے نتیجے میں ہی یہ چیز جو ہے وہ عمل میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بہت 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 مقامات پر مینشن کیا۔ قوم سبا کی جو ملکہ تھی، ملکہ سبا، جب وہ ایمان لائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو سب سے پہلی چیز مینشن کی وہ یہی مینشن کی کہ اس نے اللہ کو پکارا۔ اسی طرح فرعون کی بیوی آسیہ جو بھی ایمان لائی تھی تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے عمل کا حوالہ نہیں کیا کہ نماز پڑھتی تھی یا روزہ رکھتی تھی یا صدقہ دیتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کا حوالہ دیا کہ وہ اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اس نے اللہ سے اپنا گھر جنت میں اپنے پاس بنانے کا دعا کی نا۔ تو دراصل یہ جو دعا ہے وہ ایک
کنیکشن ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ مجھ سے مانگتا رہے، مجھ سے رابطے میں رہے، مجھے پکارتا رہے، میں اس کی دعا سنتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ بار بار مانگو اور بار بار وہ ان کی پکار کا جواب دیتا ہے، یعنی اس کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عاجز نہیں آتا، بندہ عاجز آ جاتا ہے۔ اللہ کے پاس خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بندے کے پاس مانگنے میں ہی کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سرتاپا دعا نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعائیں ان کی زندگی کا ہم وقت حصہ تھیں، اور یہی تعلیم امت کو بھی دی گئی ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان سوتا ہے تو دعا کرتا ہے، جاگتا ہے تو دعا کرتا ہے، کھاتا ہے تو دعا کرتا ہے، پیتا ہے تو دعا کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی مسلسل دعاؤں کا سرچشمہ ہوتی ہے، اور یہ دراصل ایک بندے اور رب کے درمیان کنیکشن کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ بندے کو ہم وقت یہ احساس برقرار ہے اس کے دل میں کہ میرا رب میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے، اور جب میں اسے پکاروں گا وہ میری پکار کا جواب دے گا، میری پکار سنے گا۔ تو اللہ کے رسول کا طرز عمل ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی دعا مانگی نا، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی مانگی، دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے مانگی، گناہوں سے بچنے کی مانگی، شیطان کے شر سے بچنے کی مانگی، یعنی جو احادیث کی کتاب میں کتاب الدعوات ہم دیکھیں تو ہمیں ہر طرح کی دعائیں اس میں نظر آتی ہیں۔ حیاداری کے لیے مانگی، پاکیزگی کے لیے مانگی، فقر و فاقہ کے لیے مانگی، فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے مانگی، بھوک سے بچنے کی مانگی، بیماریوں سے بچنے کی غرض ہر طرح کی ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کیا، اور یہی آپ کی تاکید بھی تھی۔ حضرت عائشہ کا بھی قول ہم سب کے سامنے ہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے رجوع کرو نا، یعنی اللہ سے مانگا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی دعائیں سننے کے لیے تیار ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے بچے لے کر آتے تھے اور دعائیں کرواتے تھے، آپ ان کے لیے جو بھی دعا کرتے آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے نا، اور آپ نے مال و دولت میں کثرت کی بھی دعا کی، لیکن مگر کثرت کے ساتھ آپ نے ہمیشہ برکت کی دعا کی۔ تو دعا کی قبولیت تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ہمیں اس کی گارنٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آیات میں کہا ہے، قرآن کی آیات میں کہ تم دعا کرو میں دعائیں قبول کروں گا۔ لیکن اس سلسلے میں ایک حدیث جو ہے وہ میں سنانا چاہوں گی، اس کا مفہوم سناؤں گی، پوری حدیث تو اس طرح سے الفاظ کے ساتھ یاد نہیں ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ تو دعا کر تو میں تیری دعا قبول کروں گا؟ تو بندہ کہے گا ہاں اے رب، اے میرے رب۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر تو نے کیا دعا کی، تو نے کیا کیا؟ تو بندہ کہے گا کہ ہاں میں نے دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو خود بتائیں گے کہ تو جب بیمار تھا تو نے دعا کی اور میں نے تیری دعا قبول کر لی۔ تو بندہ کہے گا ہاں میرے رب ایسا ہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ پھر تو دوبارہ بیمار ہوا اور میں نے پھر میں نے تیری دعا قبول نہیں کی، اور تو حالانکہ تو نے بار بار دعائیں کی لیکن میں نے تیری دعا قبول نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا ہاں میرے رب ایسا ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو بار بار وہ ساری دعائیں یاد دلاتے رہیں گے یہاں تک کہ کوئی ایسی دعا نہیں ہوگی جس کے بارے میں اللہ یہ نہ بتا دے اس بندے کو کہ یہ دعا میں نے قبول کی اور یہ دعا میں نے قبول نہیں کی۔ تو یہاں تک کہ بندہ جو ہے وہ یہ وہ افسوس کرے گا کہ یا اللہ کاش میری کوئی بھی دعا جو ہے وہ قبول نہ ہو۔ تو قبولیت جو ہے وہ ویسے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مانگو مجھ سے میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے اوقات ہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں جن میں کہہ دیا گیا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ میرے خیال سے ہمارے سب کے لیے ایک اعادہ ہی ہوگا، ایک ریپیٹیشن ہی ہوگی، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ظاہر اپنی ڈیلی روٹین میں بہت سی چیزیں ہماری پریکٹس میں جو ہوتی تھیں وہ بعض اوقات محو ہو جاتی ہیں، ہم ان کی پریکٹس چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی عادت سے یہ ہوگا کہ اگر جو چیز ہم نے چھوڑ دی ہے وہ ہم کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں ایک وقت کا تو ذکر ابھی پچھلے پروگرامز میں آ چکا کہ رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
کہ دعا کرو، اور میں کون ہے جو دعا کرے اور کون ہے جو سوال کرے نا. تو یہ وقت بھی بہت اہم ہوتا ہے قبولیت کے لحاظ سے، اور مجھے امید ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس کی پریکٹس تو ضرور ہی، اور خاص کر رمضان میں ضرور ہی کر رہے ہوں گے. دوسرا وقت جو ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے وہ اذان اور اقامت کے درمیان کا ہوتا ہے. یہ بھی مطلب اپنے لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ میرے ذہن سے بالکل یہ نکلا ہی ہوا تھا، کیونکہ اپنے روٹین میں ذہن میں بالکل نہیں رہتا. لیکن یہ کہ جب میں نے اس کو دوبارہ پڑھا تو پھر میں الحمدللہ اس کی پریکٹس کرنے لگی نا. تو تیسری ایک اور جو قبولیت کے لحاظ سے آتا ہے وہ سجدے کے اندر آتا ہے، جو مسلم کی حدیث بھی ہے، اور اس میں قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں سورہ الق میں کہ وسجدوا واقترب، کہ بندہ جو ہے وہ سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. اور مسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز جو اوقات کے لحاظ سے وہ فرض نمازوں کے بعد کا وقت ہے. اچھا، فرض نمازوں کے بعد کے لحاظ سے یہ ہے کہ کیونکہ اس میں جو عربی میں الفاظ آئے حدیث میں وہ دبر صلاۃ المکتوبات کے الفاظ آئے ہیں. تو امام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ دبر جو ہے وہ ہر چیز کا حصہ ہوتی ہے، تو اس لیے جو سلام نماز میں سلام سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ یہاں پہ اس کا ذکر ہے. تو مجھے پریکٹیکلی یہ چیز بہت مطلب اچھی لگتی ہے خواتین کے لحاظ سے. میں نے بھی جب یہ چیز پڑھی تھی تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اسی طرح سے کروں. کہ خواتین جو ہیں وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ خواتین نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور پیچھے سے بچوں کی لائن لگ جاتی ہے، کسی کو کچھ سوال پوچھنا ہوتا ہے، کسی کو کوئی پیسے چاہیے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ کام ہوتا ہے. تو ہم بعض اوقات جلدی سے سلام پھیر کر بچوں کے معاملات نمٹانے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات دعا جو ہے وہ ہماری رہ جاتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جب درود کے بعد ہم تحیات تشہد کے بعد ہم درود پڑھیں، تو درود کے بعد جب دعا کا جو وقت ہوتا ہے اس میں ہم جتنی بھی ہمیں عربی میں جتنی بھی دعائیں ہمیں یاد ہیں ہم اس ٹائم میں پڑھ لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ مسئلہ نہیں ہوگا نا، یعنی کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہمارا پھر مطلب دعا ہماری رہ نہیں جائے گی. اور بھلے پھر سلام کے بعد ہمیں دوبارہ ٹائم ملے تو ہم دوبارہ بیٹھ جائیں دعا کرنے کے لیے، کیونکہ دعا کا تو کوئی خاص ایسا وقت ہے نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ ہے، رابطے کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح بارش کے وقت کہا جاتا ہے، یہ ساری احادیث میں یہ ٹائم جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں نا کہ بارش کے وقت کا ہے جو دعا قبول ہوتی ہے. میدان جہاد میں غازی کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح میدان عرفہ میں 9 ذی الحج کو جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہی ہے احادیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی طویل ترین دعائیں جو ہیں اس موقع پہ کی ہیں نا. ليلۃ القدر کا ذکر آ گیا، اور خاص کر اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت جو ہے، اس کا ٹائم اور اس کا دن جو ہے وہ مخفی رکھا ہے تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہوں اور زیادہ سے زیادہ اس کا قرب حاصل کرنے والے ہوں. اسی طرح افطار کے سے پہلے روزے میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جو روزے دار دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت کے بعد کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے. زمزم پیتے وقت کی دعا جو ہے اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ قبول ہوتی ہے. تو اسی طرح کچھ ایسی صفات ہیں کہ وہ جن لوگوں کے اندر ہوں گی تو ان کی دعا قبول ہوگی. جیسے یہ بھی احادیث میں ساری چیزیں وارد ہوئی ہیں، اور میرے مطالعے میں مشکات رہی ہے، بخاری رہی ہے، اور ریاض الصالحین، تو سب میں نے تقریباً ملتے جلتے مضامین دیکھے. مظلوم کی دعا کا کہا جاتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں حدیث ہے کہ مطلب جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندے اور مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. اسی طرح مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. والد کی اپنے بیٹے کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے. حج و عمرہ کے موقع پہ حاجی جو دعا کرتا ہے وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے. مسلمان بھائی کی مسلمان بھائی کے لیے دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ تو بہت پریکٹس میں بھی ہے ہماری کہ ہم سب ایک دوسرے سے اپنے لیے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں نا. پھر بیمار کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی ہماری پریکٹس میں ہے. جو اپنے کسی نیک اور اخلاص کے سے کیے گئے عمل کا حوالہ دیں ان کی دعا جو قبول ہوتی ہے. اس سلسلے میں وہ حدیث بیان کی جاتی ہے بنی اسرائیل کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی تھے. میں پورا واقعہ نہیں بتاؤں گی، بس مختصراً بتا دیتی ہوں کہ 3 آدمی تھے جو راستہ بھول گئے اور کسی غار میں انہوں نے پناہ لی، اور اتفاق سے جو ایک چٹان جو غار کے چٹان آ کے گری غار کے دہانے پہ، اور اس غار کا دہانہ جو ہے وہ بند ہو گیا. تو پھر انہوں نے تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کی کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل جو ہے وہ آسان کر دی۔ اسی طرح کچھ مستجاب الدعوات لوگ ہیں، یعنی جن کے بارے میں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی دعا قبول ہوتی تھی، اور حدیث میں بھی ہے کہ ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کو یہ درجہ کیسے حاصل ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں میں نے ایک لقمہ بھی حرام کا اپنے منہ میں داخل نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے، زید کر کے نام تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ان کا، ان کی دعا بھی قبول ہوتی تھی۔ اور اسی طرح جو ہے انبیاء کرام کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ جو تھے حضرت اویس قرنی، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بعد کے لوگوں میں امام بخاری کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی دعا جو ہے، آپ مستجاب الدعوات تھے، اور آپ نے تو اپنی کتاب جو ہے بخاری، اس کے پڑھنے والے کے لیے بھی دعا کی تھی۔ اور یہاں میں دیکھتی بھی ہوں اور مطلب سنا بھی ہے بہت سے لوگوں کے بارے میں کہ انہوں نے بخاری صرف اسی لیے پڑھی کہ حضرت امام بخاری کی دعا ان کے لیے تھی کہ جو بخاری کا قاری ہے وہ نفاق سے پاک ہو جائے نا، تو بہت سے لوگ اس لیے بھی بخاری پڑھتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی دعا مقبول نہیں ہوتی، یعنی جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جن میں سے ایک وہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ سب نے پڑھی ہوگی، کہ جو ایک شخص خانہ کعبہ میں آتا ہے اور جس کا لباس گرد آلود ہے اور دھول سے اٹے ہوئے اس کے پاؤں ہیں، مفہوم میں بتا رہی ہوں، تو وہ دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، تو ایسے لوگوں کی بھی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، مشکات میں ہے، جو ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگ بتایا گیا 3 لوگوں کے بارے میں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جن میں سے ایک وہ ہے جس کی بیوی کچ خلق کو، اور اتنی کچ خلق کو کہ وہ اس سے عاجز آ چکا اور پورے جگ میں ڈھنڈورا پیٹتا ہو، اس کی برائیاں کرتا ہو، لیکن اس سے وہ خلا نہ لیتا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا آپشن جو ہے وہ رکھا ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح نادان لوگوں کے حوالے جو لوگ اپنا مال کر دیتے ہیں، ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی یہ بات کہ نادان لوگوں کے حوالے اپنا مال نہ کرو۔ اسی طرح جو قرض دے اور اسے لکھوائے نہ، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں قاطع رحم، یعنی کہ قطع رحمی کرنے والے کے لیے بھی آیا ہے کہ ان کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ کچھ لوگوں کے بارے میں تھا کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اصل میں ان کے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا کوئی ایسا معاملہ ہے تو ہم اس کو اپنے لحاظ سے جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں۔ اسی طرح پھر ہم آداب کے حوالے سے آ جاتے ہیں۔ دعا کے جو ظاہر ہے کہ ویسے تو ہم ڈائریکٹ کنیکشن میں ہیں اللہ سے، اللہ رب العزت سے ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی پروٹوکول نہ ہو۔ بہرحال پروٹوکول تو ہونا چاہیے نا، ادب اور تہذیب کا تقاضا بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ آداب تو ضرور ہوں۔ تو جب ہم دعا کے آداب پڑھتے ہیں حدیث سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کے آداب میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص و یقین کے ساتھ دعا کی جائے، اور یقین اس بات کا کہ جس ذات سے میں مانگ رہی ہوں وہ سب کچھ دینے والا ہے اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ وہ تو بس ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز کن کہتا ہے۔ وہ دوسری چیز آتی ہے کہ توجہ سے مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ سے مانگو، دعا مانگو تو اس کے قبول ہونے کا یقین رکھو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے جو غافل اور لاپرواہ دل سے مانگ، یعنی اگر ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پورا ہمارا جسم و جان، ہمارا دل و دماغ سارا اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے جو بیک آف دا مائنڈ میں جو کیفیت ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہیں، اس کی پرجلال ہستی کا ایک شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور وہ خشیت کی شکل میں ہمارے دل و دماغ پر، ہمارے جسم پر طاری ہونا چاہیے۔ پھر جو تیسری چیز آتی ہے وہ ہے کہ یعنی یہ تو کیفیت کو اپنے اور دل و دماغ والی کیفیت کو طاری کرنا ہے۔ اس کے بعد جو زبان سے چیز کرنی ہے وہ پھر حمد و ثنا سے اس کا آغاز کریں، اللہ تعالیٰ کی
تعریف کریں اور اس کے جلال، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا اعتراف کریں اور اپنی ذلت کا احساس پیدا کرتے ہوئے اپنی عاجزی کا اظہار بھی کریں نا. تو ایسا اس میں جو ہے یہ کہ حمد و ثنا کے بعد درود بھی ضرور پڑھنا چاہیے. اس کے پیچھے جو توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نبی پر جو ہے وہ درود کیا ہے؟ رحمت کی دعا ہے، تو نبی کے لیے دعا کریں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے، دوسری توجیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جیسے حدیث کے مطابق لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدی و والدی والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کے اولاد اور تمام مسلمانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، یعنی پیارا نہ ہو جاؤں. تو اس محبت اور اس محبوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم دعا کرنے بیٹھیں تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کریں. تو حمد و ثنا کے ساتھ درود کے ساتھ جو ہے وہ دعا کا آغاز کریں. پھر سب سے پہلے اپنے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں، عزیز و اقارب کے لیے مانگیں، پھر تمام مسلمانوں کے لیے مانگیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم کی دعا میں ہمیں ملتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات. پھر یہ کہ بہترین الفاظ کے ساتھ جامع دعائیں مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں انتہائی جامع ہیں جو ہمیں یاد بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے جامع الکلام بھی کہا جاتا ہے. اپنے اس اول کا حوالہ دیکھ کر جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو، جیسا کہ ابھی پہلے میں نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ چیز بھی جو ہے وہ بہت یعنی یہ روایتاً یہ چیز جو ہے وہ ہمارے پاس ایک تحفے کے طور پہ ہے کہ ہم اپنے کسی خاص عمل کا حوالہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیں. اور پھر یہ بھی آیا حدیث میں کہ وضو کر کے نماز جو ہے وہ دعا کی جائے. اور یہ بھی آیا ہے کہ بیجا تکلف سے بچیں، یعنی کہ بیجا تکلف سے بچنے سے مراد یہ ہے کہ جب تک خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اور ایک خاص کیفیت کے ساتھ، ایک جذبے اور عاجزی کے ساتھ دعا نکلتی رہے زبان سے، جب تک کریں. اور جب یہ کیفیت نہ رہے تو کوشش کریں کہ دعا کو مختصر کر دینا، اور مبالغے سے بھی پرہیز کریں، یعنی بہت زیادہ کسی چیز کا مبالغہ نہ ہو اس میں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں مبالغہ کریں گے، اور لمبی، یعنی اس سے مراد ہے کہ لمبی دعائیں نہیں کریں. اور قبولیت کے لیے لمبی دعا گارنٹی نہیں ہوتی، بلکہ اصل چیز تو کوالٹی ہوتی. کبھی ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے، جیسے حضرت ابو ایوب کی، حضرت ایوب کی دعا تھی نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. احادیث میں دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی احادیث سے ثابت ہے نا، کہ جس میں اس طرح کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور ہم نے ان کی بغلوں کی جو ہے وہ سفیدی بھی دیکھی. تو یہ تھی تھوڑی سی دعا کے لحاظ سے کچھ باتیں، کچھ اعادہ، کچھ ریپیٹیشن. اور مجھے امید ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہماری پریکٹس میں اگر نہیں تھیں تو وہ اب انشاءاللہ تعالی ہماری پریکٹس میں آ جائیں گی. بس تھوڑی سی چیز جو میں آخری ایک دو جملے کہنا چاہوں گی وہ یہ ہیں کہ دعا ہم کرتے ہیں لیکن شاید ہم اس طرح سے نہیں کرتے جتنی کہ اہمیت دعا کی ہے نا. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عبادت سے مرصع تھی، یعنی کتنی عبادت آپ کی زندگی میں تھی. اس کے باوجود آپ کتنی دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن ہماری شاید دعاؤں کا وہ کہنا چاہیے وہ پرسنٹیج ہماری نہیں ہے، جبکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں. دوسری چیز جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ ہم شاید اپنی پرسنل اس کے لحاظ سے تو بہت دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لحاظ سے، اپنے والدین کے لحاظ سے، اپنے کچھ اور مسائل ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے، لیکن ہماری دعاؤں میں جو اپنی تحریک کے لیے پرسنٹیج ہونی چاہیے دعاؤں کی، شاید وہ نہیں ہوتی. میں اپنے لحاظ سے کہہ رہی ہوں، ہر ایک کا یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے پھر جو ذمہ داریاں ملتی ہیں ان کے حوالے سے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اس قابل نہیں، جو ذمہ داری مجھے دے دی گئی ہے وہ مجھ سے بہتر طریقے سے ادا کروا لے. تو یہ دو تین چیزیں تھیں جو مجھے لگ رہا تھا کہ ہمیں ضرور اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. بس اسی کے ساتھ میں اختتام کرتی ہوں، ٹائم بھی کم رہ گیا ہے. عزیز آبادی اب آپ جو کچھ کہنا چاہتی ہیں کہہ دیں.
جزاک اللہ ڈاکٹر نگہت، آپ نے بہت کنسائز کر کے بہت سی باتوں کی طرف توجہ دلائی، اور بہت اہم بات جو آخر میں کہی، سوزی کے ساتھ جو ہمیں اجتماعی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اس حوالے سے بھی اللہ سے دعا اور استعانت طلب کرنی چاہیے۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس کوشش کو قبول فرمائے، ہم جو حاصل کر سکے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دے، اور اس سارے پروگرام سے ہمیں بہت کچھ مستفید ہوں ہم۔ آخر میں ہماری پیما خواتین ونگ کی مرکزی صدر ڈاکٹر نصرت اقبال موجود ہے، تو میری درخواست ہوگی ان سے کہ تھوڑی مختصر اور دعا کریں۔ اچھا، جن لوگوں نے انفرادی دعاؤں کا کہا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بے شک اجتماعی دعا ہے، اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک عوامی مزاج بھی بن گیا ہے کہ ہم اپنی ایک ایک ضرورت کے لیے چاہتے یہ ہے کہ اجتماعی طور پر دعا کی جائے۔ تو جو ابھی نگہت نے بھی بات مینشن کی کہ مطلب مختصر اور جامع دعا بھی اسلام کا حسن ہے، اور آج کی رات اور لیلۃ القدر کی ساری راتیں اور رمضان کی راتیں بے شک ہمیں خود اپنی ذاتی اللہ سے بہت دعائیں مانگنی چاہیے۔ آپ کی جو بھی ضرورت ہے، ہم میری اور آپ کی، اللہ سے بے شک مانگے، لیکن یہ کہ بہت طویل دعائیں اور قافیے والی دعائیں اور وہ دعائیں کہ جس سے مطلب ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہمیں اس رجحان سے بھی ہٹنا چاہیے۔ بے شک دعا اجتماعی اور انفرادی دونوں ہے، تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی انفرادی دعاؤں کا کہا ہے سب کی دعائیں قبول کرے۔ تو میں ڈاکٹر نصرت کو دعوت دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارے اس ماہ مبارک کے سلسلے کے جو بھی پروگرام تھے، آج اس کا آخری پروگرام ہے۔ ان سارے پروگراموں میں بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا، بہت سارے لوگوں کی کوششیں شامل رہیں۔ اللہ جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ان سب کو بہترین اجر سے نوازے، خواہ وہ پروگرام کا ایک فارورڈ کرنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ سب کا اجر دے ان سب لوگوں کو۔ دوسری بات یہ کہ یہ چیز جو ہے سب نے مل کر کام کیا، یہی اسلامی اجتماعیت کا حسن ہوتا ہے کہ ہم سب مل کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مل کے کام کرتے ہیں، اور اسی ضرورت کے تحت یہ چیز اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے کہ اجتماعیت کے فیصلوں پر شرح صدر ہونا چاہیے نا۔ ایک اور چیز جو ڈاکٹر نوید نے بھی رکھی تھی، بڑا ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہیں آج کل، اس میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا قیام بھی 27ویں شب کو عمل میں آیا تھا، اور ہم نے بھی اس ملک کے لیے بہت سارے وعدے کیے تھے۔ اللہ ہماری ان سب چیزوں کو، خصوصاً پاکستان کے لیے ضروری آج دعا کریں، اور ہمارے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، ہمارے نظام کی درستگی کے لیے کوئی سبیل نکال دے کہ ہم اس سارے ملک کو، اس کے سسٹم کو ہم صحیح ٹریک پر لے آئیں۔ اگر ہم اس کو تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں تو قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا تھا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی جدوجہد، اور پھر ایک آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کی ہجرت مدینے کی طرف، اور مدینے میں اسلامی ریاست کا قیام، اور پھر بدر کا معرکہ، اور پھر یہ فتح مکہ، یہ ان سب چیزوں کا تعلق رمضان سے ہی جڑا ہوا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کو ضرور ہی اپنے ذہنوں میں رکھنا ہوگا۔ آپ لوگوں کو اپنی انفرادی عبادات بھی کرنی ہوں گی، تو میں اپنی بات ہی مختصر رکھتی ہوں۔ چلیں پھر اب اس رب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں
کہ جس نے یہ رات ہمیں دی ہے، آج جب ہمیں موقع فراہم کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اے ہمارے مالک، اے ہمارے مولا، اے ہمارے پاک پروردگار، اس عظیم شب کے توسط سے ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں. پروردگار، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں. پروردگار، آپ ہمیں معاف کر دیجئے ہماری ساری غلطیوں کو، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، اور آگے سامنے کی گئی ہوئی اور پیچھے کی ہوئی ہر چیز کو درگزر فرمائیے. پروردگار، ہم کمزور ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. آپ ہی ہمارے خالق ہیں. آپ ہی ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. پروردگار، اے اللہ، ہم آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اس پاک شب میں، اس پاک مہینے میں. اے اللہ، ہماری مشقتوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ، ہماری بھوک پیاس کو قبول فرمائیے. اے اللہ، ہماری راتوں کی قیام کو قبول کیجئے. پروردگار، آپ ہی ہمارے مولا و منجا ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر، سب کا بہت بہت شکریہ. اچھا، بس آج کی رات دعاؤں میں ایک دوسرے کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، ان کی فیملیز کو، سب کو بہت یاد رکھیں. یہ قیمتی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے اس میں بہت زیادہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں، اور میرا خیال ہے ہم سب کرتے ہی ہیں. بس دعاؤں میں بھی ایک دوسرے کو بہت یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا جائزہ بھی لینے کی توفیق دے کہ ہم خود کو بہتر بنا سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے کوشش کی اسے قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے.